السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو چھٹی کلاس ہے۔ اس سے پہلے 5 لیسنز ہو چکے ہیں اور مجھے امید ہے جو اسٹوڈنٹس فیب انگلش کو فالو کرتے ہیں، ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، انہیں آئیڈیا ہوگا کہ کمپلیٹ گرامر کورس کے علاوہ جو ایک سلسلہ ہم نے ابھی شروع کیا ہے، ہم مکمل طور پر فری کلاسز بھی دیتے ہیں، اسپیکنگ کلاسز، جس میں آپ میرے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں زوم پر۔ آپ میرا نمبر اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، ورنہ ڈسکرپشن باکس میں بھی میں اپنا نمبر انکلوڈ کیے دیتا ہوں، وہاں سے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب ہم کریں گے اس لیسن کا باقاعدہ آغاز۔ اس سے پہلے ہم 5 کلاسز لے چکے ہیں کمپلیٹ گرامر کورس کے، اور جو لاسٹ کلاس ہم نے لی تھی وہ تھی پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کے بارے میں۔ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کے ہم نے 2 سٹرکچر ڈسکس کیے تھے، ایک سٹرکچر رہ گیا تھا، بظاہر وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے لیکن بہت ہی امپورٹنٹ ہے ایک حوالے سے، کیونکہ وہ کنفیوزنگ ہے۔ بہت سے اسٹوڈنٹ سمجھتے نہیں کہ یہ کس ٹینس کا یہ سٹرکچر ہے، اسی لیے اسے بھی میں نے سوچا کہ ہم کور کر لیتے ہیں تاکہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس مکمل طور پر کور ہو جائے، پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے۔ تو چلیے لیسن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اب میں آپ کے ساتھ اسکرین شیئر کر دیتا ہوں اور پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ سٹرکچر کون سا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اسکرین دیکھ سکتے ہیں، اسکرین پر لکھا ہوا ہے پریزنٹ پرفیکٹ۔ یہ پریزنٹ پرفیکٹ کا سٹرکچر ہے۔ سٹرکچر کیا ہے؟ ہیز بین، ہیو بین۔ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ یہ ہیز بین اور ہیو بین جب آ جائیں تو یہ پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کا سٹرکچر ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ پریزنٹ پرفیکٹ کا ہی سٹرکچر ہو سکتا ہے، اور کیسے ہو سکتا ہے وہ ابھی ہم ایکسپلین کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو کچھ سینٹنسز بتا دیتا ہوں تاکہ کچھ آئیڈیا آپ کو ہو جائے۔ اگین یہ یاد رکھیے، ہیز بین، ہیو بین اگرچہ پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کا بھی ایک سٹرکچر ہے، لیکن یہ پریزنٹ پرفیکٹ کا بھی سٹرکچر ہے۔ وہ کیسے؟ ذرا یہ دیکھیے۔ اچھا، اب یہ کن کاموں کو ایکسپریس کرتا ہے یہ سٹرکچر؟ یہ پریزنٹ پرفیکٹ کا تو ہے، اور پرفیکٹ کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ وہ ایسے کاموں کو ایکسپریس کرتا ہے جن کا کنیکشن حال سے جڑا ہوا ہو، یعنی کام تو مکمل ہوا ہے، ماضی میں مکمل ہوا ہے تو وہ ماضی کا حصہ ہے، لیکن اس کا کنیکشن، اس کے اثرات حال میں محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح اب یہ جو سٹرکچر ہے یہ کن چیزوں کو ایکسپریس کرتا ہے؟ an action performed during a period that is not yet finished۔ ایک ایسا کام جو پہلے ہو چکا ہو لیکن ابھی وہ مکمل طور پر ختم نہ ہوا ہو، یعنی اس کا اثر ابھی موجود ہے، یہ بھی وہی سیم چیز کو ایکسپریس کرتا ہے۔ اس کا سٹرکچر تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ اب ہم کچھ ایگزامپل دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایگزامپل ہمارے پاس کیا ہے؟ سبجیکٹ پلس ہیز ہیو بین پلس پریپوزیشن یا ناؤن یا ایڈجیکٹو کوئی بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے اب ہو سکتا ہے آپ کنفیوزڈ ہوں کہ یہ ہیز بین، ہیو بین یہ پھر کیا ہے؟ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ہیز بین، ہیز اور ہیو آکسیلری وربز ہیں۔ کیا ورب ہیں؟ آکسیلری وربز ہیں۔ کس کے لیے؟ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں۔ تو پھر یہ بین کہاں سے آ گیا؟ یہ کیا ہے؟ بین جو ہے وہ اصل میں ٹو بی کی ایک فارم ہے، پاسٹ پارٹیسپل ہے۔ ورب ٹو بی جو ہمارے پاس ہے جس کا مطلب ہے ہونا، جیسے آئی ایم، یو آر، آئی واز، یو ور، آئی ول بی، یو ول بی۔ اسی طرح پاسٹ میں، پاسٹ پرفیکٹ کے لیے یا پاسٹ پارٹیسپل جو ہے اس کا وہ ہے بین۔ یہ فارم کس کی ہے؟ ورب بی کی، بی ای یا ٹو بی جسے ہم کہتے ہیں۔ تو آئی ہیو بین ٹو دبئی، میں دبئی رہا ہوں، میں دبئی رہا ہوں۔ نیکسٹ سینٹنس ہے شی ہیز بین یور ایڈمائرر، وہ آپ کی تعریف کرنے والی رہی ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ she still may be your admirer, it's not clear if she does not admire you anymore، یعنی وہ اب بھی آپ کی تعریف ہو سکتا ہے کرتی ہو، کیونکہ کسی زمانے میں وہ آپ کی تعریف کرنے والی رہی ہے یا تعریف کرنے والوں میں سے رہی ہے۔ اگلا سینٹنس یو ہیو بین اے پارٹ آف دا گیم، تم اس گیم کے تم اس کھیل کا حصہ رہے ہو۔ جس کھیل کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے گویا وہ کھیل ابھی ختم نہیں ہوا، اس کا اثر ابھی موجود ہے، اگرچہ وہ کھیل اس کا ایک پارٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے یا وہ کھیل کمپلیٹ ہو چکا ہے، لیکن اس کا اثر بھی
ابھی موجود ہے, فلٹ کیا جا سکتا ہے, فیل کیا جا سکتا ہے. اب آگے ہم دیکھیں گے انٹراگیٹو میں ہم اسے کیسے چینج کریں گے. ذرا سا یہ ڈفرنٹ ہوتا ہے کہ آپ نے آکسیلری ورب اور بین کے درمیان لگانا ہوتا ہے سبجیکٹ کو. آکسیلری ورب اگر سنگولر ناؤن ہے, ہی شی اٹ ہے, یا کوئی سنگولر نام ہے, تو ظاہر ہے اس کے ساتھ آکسیلری ورب ہز آئے گا. تو اس صورت میں یہ سینٹنس اس طرح ہوگا, سوالیہ جملہ ہز شی بین یور ایڈمائرر. اگر ہم اس طرح لکھیں ہز بین شی یور ایڈمائرر, تو یہ بالکل انکریکٹ ہوگا. اگین یاد رکھیے اسٹرکچر اس کا کیا ہوگا کہ آپ نے ہز لگانا ہے, پھر اس کے بعد سبجیکٹ لگانا ہے. سبجیکٹ اگر سنگولر ہے ظاہر ہے اس کے ساتھ سنگولر وغیرہ ہی آئے گا, ہی شی اٹ آئے گا, یا آپ نے ہیو لگانا ہے اور اس کے بعد اس کا متعلقہ سبجیکٹ لگا دینا ہے. جیسے نیکسٹ سینٹنس ہے ہیو یو بین اے پارٹ آف دا گیم. اگر ہم ایسے کہیں کہ ہیو بین یو اے پارٹ آف دا گیم, تو یہ غلط ہو جائے گا, یہ انکریکٹ اسٹرکچر ہوگا, اسے یاد رکھیے. اب ہم جاتے ہیں اگلے اسٹرکچر کی طرف. یہ اسے نیگیٹو میں چینج کرنے کا ہم طریقہ سیکھ رہے ہیں. نیگیٹو میں بھی یہ ہوگا کہ کیا لگائیں گے ہم, سبجیکٹ پلس ہیز ہیو پلس ناٹ پلس بین. یعنی اگین ناٹ کیا کر دیں گے, وہ ہیز ہیو کے درمیان میں اور بین اور ہیز ہیو کے درمیان میں لگا دیں گے. یو ہیو ناٹ بین اے پارٹ آف دا گیم, آپ اس کھیل کا حصہ نہیں رہے ہیں. شی ہیز ناٹ بین یور ایڈمائرر, وہ آپ کی تعریف کرنے والوں میں سے نہیں رہی ہے, یا وہ آپ کی تعریف نہیں کرتی رہی ہے. تو یہ اس کا آسان سا اسٹرکچر ہے, لیکن یہ ضروری ہے یہ جان لیں کہ یہ کس کا ہے, یہ پریزنٹ پرفیکٹ کا اسٹرکچر ہے. پریزنٹ پرفیکٹ کا اسٹرکچر ہے, پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کا اسٹرکچر نہیں ہے. پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کا اسٹرکچر بھی یہ ہو سکتا ہے ایک لحاظ سے, لیکن وہ آپ جب ہم پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کو ڈسکس کریں گے تو انشاءاللہ ہم اسے بھی ڈسکس کر لیں گے. پریزنٹ پرفیکٹ کے جو باقی دو اسٹرکچر جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں انشاءاللہ ان کی اس ویڈیو کا, اس لیسن کا لنک بھی میں ڈسکرپشن باکس میں انکلوڈ کر دوں گا. اور اگر آپ پہلی بار فیب انگلش کو دیکھ رہے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. اگر آپ فری اسپیکنگ کلاسز لینا چاہتے ہیں یا اور کسی قسم کی اسسٹنس کی آپ کی ضرورت ہو تو آئی ایم آلویز اویلیبل. ٹیک گڈ کیئر آف یو.